السلام علیکم دوستوں، میں یہاں سے ابھی جا رہا تھا نا سودا خرید کے، تو ابھی پولیس کی گاڑی جا رہی تھی. ایک پولیس کی گاڑی میں ایک ہی پولیس والا بیٹھا ہوا تھا. اس نے روک لیا مجھے. تو اس نے بولا تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں کا؟ اس کو بتا کا بھی نہیں بول رہا تھا، اقامہ بھی نہیں بول رہا تھا، کچھ اور نام بول رہا تھا. میں بھول گیا نام کیا بول رہا تھا وہ. تو میں سمجھ گیا کیا مانگ رہا ہے یہ. میں نے بولا میرے پاس موجود ہے. تو میرے پاس تو شارجہ والے اقامے کا جو میرا جو آئی ڈی کارڈ تھا شارجہ والا، اس کی میں نے جو نا ایک کلر کاپی بنوا لی تھی میرے دوست کے کہنے پہ. اگر میں نہیں بنواتا تو مجھے پریشانی ہوتی تو پھر بھی نہیں ہوتی. پاسپورٹ میری جیب میں، ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جو میری آئی ڈی ہے وہ تو ارباب نے لے لی تھی. تو میں جو نا وہ اس کو پولیس والے نے مانگی آئی ڈی. میں نے اس کو آئی ڈی دکھائی. میں نے بولا آئی ڈی فی شارجہ، یہ شارجہ کی ہے نا. 4 یوم لیٹر کینسل، اور کینسل اس کے بعد جو ہے وہ ویزا ہی نا. بولا کہاں پر لگے گا تمہارا ویزا، عربی میں پوچھ رہا تھا وہ. تو میرے کو تھوڑی بہت تو سمجھ میں آتی ہے، تو میں نے اس کو بولا فی المزرعہ. اس کے بعد جو ہے نا وہ سمجھ گیا. بولا پھر خیاطہ؟ میں نے بولا ہاں خیاطہ. اچھا یہاں پہ کیا چکر ہے کہ سلائی کو بھی، کڑھائی کو بھی، کپڑے بیچنے کو بھی یہ سب لوگ کو خیاط بولتے ہیں؟ کیا چکر ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. خیاط کیوں بولتے ہیں؟ بہرحال اس نے بولا خیاطہ. میں نے ہاں. بولا وہ تمہارے ارباب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بولا ارباب کا نام تو معلوم نہیں ہے، ارباب کے بیٹے کا نام معلوم ہے، اور اس کا نام ہے عبداللہ. تو اس نے بولا معافی مشکلہ، نو ٹینشن، رو نا مزرعہ، تم جاؤ بھلے مزرعہ پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں لو. وہ معمول کی چیکنگ کرا سکتے. مسئلہ پتہ کیا، یہ پولیس والے یہاں گھومتے رہتے ہیں، ان کو کوئی بندہ تو ملتا نہیں ہے. جو ملتے پرانے، چھوٹی سی جگہ ہے، ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں. ایک بات بھی مجھے ابھی روک لیا نا اس نے، انشاءاللہ دوبارہ نہیں روکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا اس لڑکے نے کیپ پہنا ہوا ہے، پاکستانی ڈریس پہنا ہوا ہے، اور ان کی عربیوں کا حفظہ بہت تیز ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ لوگ یاد رکھتے ہیں پھر یہ دوبارہ نہیں روکیں گے. ان کو پتہ ہے کہ مزرعے میں کام کر رہا ہے، درزی کا کام کر رہا ہے. کتنے باغوں میں، مزرعوں میں جو نا لوگ درزی کا کام کرتے ہیں، سلائی کا، کڑھائی کا. اور یہ لڑکا کوئی باہر سے تھوڑی آیا ہے، یہ یہیں کہیں رہتا ہوگا، اور ان کا بھی ایک مزرعہ ہوگا، اس میں بھی سلائی اور کڑھائی والے بندے ہوں گے. تو ان کو تو پتہ ہے یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے. تو یہ اصل میں چیک یہ کرتے ہیں کہ یار کوئی بغیر آئی ڈی والا بندہ تو نہیں ہے، کوئی نیا جدید بندہ تو نہیں ہے. اس کو روک لیتے ہیں، یہ اس سے معلومات کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ تمہاری آئی ڈی کہاں ہے، یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم. آئی ڈی نہیں ہے اور کھلی بلی ہے، ٹھیک ہے، بغیر آئی ڈی کے گھوم رہا ہے، اس کو روک لیں گے. اور ہو سکتا ہے لے جائیں، جرمانہ لگا دیں، بند کر دیں، واپس اس کے ملک بھیج دیں. کیونکہ ان کو کچھ بینیفٹ تو ملتا ہے نا، کہ بھائی غیر قانونی جو گھوم رہا ہے یہاں پر، غیر قانونی کام کر رہا ہے، تو وہ حکومت کو ٹیکس تو نہیں دے رہا نا. حکومت کو تو نقصان ہو رہا ہے، حکومت کو تو فائدہ چاہیے. تو پھر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے غیر قانونی لوگوں کو پکڑ کے اور ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے، اور اس کی جگہ پہ کوئی قانونی بندہ آ جائے، تاکہ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو. گورنمنٹ بھائی ہر طریقے سے کما رہی ہے. آپ پانی پیو گے اس پہ بھی کما رہی ہے، کھانا کھاؤ گے اس پہ بھی کما رہی ہے، بجلی استعمال کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، بسوں میں آ رہے جا رہے ہو، ٹیکسی میں، ہر جگہ. آپ یقین کرو اگر آپ نے 5 درہم کی بھی خریداری کر لی نا، تو بکالے والا آپ کو ایک پرچی دے گا. پرچی ہوگی قانونی، وہ مشین میں سے پرچی نکال کے دے گا، اس پہ سب کچھ پرنٹ کر کے دے گی مشین. اتنے کی یہ چیز لی، اتنے کی یہ چیز لی، اتنے کی یہ چیز لی، اتنا اس میں ٹیکس لگا، اتنے پیسے ہوگا، اور یہ بقایا. تو گورنمنٹ تو ہر چیز ہر جگہ سے اچھا، جو بندہ آپ کو پرچی نہیں دے رہا، آپ نے 1 درہم کی چائے لے لی، چائے کی اس نے پرچی نہیں دی آپ کو، تو گورنمنٹ نے اس میں کچھ بھی نہیں کمایا. ورنہ گورنمنٹ اس میں لازمی، جیسے 100 پیسے کا روپیہ ہوتا ہے نا، 10 پیسے تو کمائے گی نا گورنمنٹ. تو کم سے کم 10 پیسے تو کمائے گی. اور دن میں تو 100 چائے بک رہی ہیں، 1000 چائے بک رہی ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چائے والا پرچی نہیں دے گا آپ کو. اور یہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے گرینری کتنی کی ہوئی ہے یار. انہوں نے ماشاءاللہ زمین کے اندر، یہ ریگستانی زمین ہے، اللہ جانے انہوں نے کیا کیا. اس کے اندر سبزیاں اگا دی، گاجر اگا دی، پیاز اگا دیا، چارہ اگا دیا، اونٹوں کا لوسن اگا دیا، انہوں نے کیا کیا اگا دیا. میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر. چلو خیر، اللہ مالک ہے.